السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے موجودہ حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ حالات حاضرہ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حالات، حاضرہ کا مطلب موجودہ۔ اب موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ العظیم کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روم اور ایران کے درمیان ہونے والی خانہ جنگیوں کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد، بگاڑ، خرافات، انتشار ظاہر ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کی مزہ چکھا سکے۔ ممکن ہے لوگ سزا ملنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ حضرات گرامی، سماج اور معاشرے میں جو بدامنی ہے، جو بگاڑ ہے، جو خرافات ہے، جو اختلافات ہیں، بچہ بچہ واقف ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، اخبارات یا نیوز کے لیے موبائل کا استعمال جیسے ہی ہم کرتے ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے ایسے ڈھیر سارے واردات، ایسے ڈھیر سارے حادثات ہوتے ہیں جو واردات اور حادثات سماج اور معاشرے میں بدامنی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، حالات یہاں تک کیوں پہنچے، حالات میں بگاڑ کیوں آئی، سبب کیا ہے؟ تو جہاں تک میں نے غور کیا اور جو پوائنٹس، جو نقاط میں نے نوٹ کیے ہیں، غالباً اس کے دو وجہیں ہیں۔ حالات کے بگڑنے کے پیچھے، اس بدامنی کے پیچھے
دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، سماج اور معاشرے میں پائے جانے والے گناہ، سماج اور معاشرے میں پنپنے والی نافرمانیاں، معصیات، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی۔ دوسری وجہ، غیروں کا ہمیں اور آپ کو عداوت اور نفرت کی نظر سے دیکھنا، گاہے بگاہے اس نفرت کو ظاہر کر دینا، ظلم کی شکل میں، بربریت کی شکل میں۔ یہ دو وجہیں ہیں۔ اور حضرات، ان دونوں وجہوں میں جو پہلا سبب میں نے بیان فرمایا کہ سماج اور معاشرے میں جو نافرمانیاں ہیں، جو معصیات ہیں، جو گناہ ہیں، سب سے پہلے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ گناہ کی کتنی شکلیں ہیں۔ کچھ شکلوں کی تذکرہ انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جن کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بدامنی کی فضا ہموار ہوتی ہے، اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، انتشارات کو عروج ملتا، بڑھاوا ملتا، ترقی ملتی ہے۔ اور انہی اسباب کے ساتھ انشاءاللہ العظیم میں اپنی ذمہ داریاں، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بدامنی کے پیچھے سب سے پہلا سبب شادی کو مشکل بنانا اور زنا کو آسان سے آسان تر بنا دینا۔ دنیا جانتی ہے کہ انسان کی فطری ضروریات کی تکمیل اگر جائز طریقے سے نہ ہو پائے تو اس کے لیے وہ ناجائز اور حرام طریقہ، حرام راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور جائز طریقہ جو ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا، نکاح کو ہم نے بالکل تنگ کر دیا۔ کچھ سرمایہ داروں نے، کچھ دنیا داروں نے نکاح جیسی جائز اور حلال چیز کو مشکل سے مشکل بنا دیا۔ سماج اور معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مجبور لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنتی جا رہی ہے۔ مختلف وجوہات کی بنیاد پر شادی کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا۔ نتیجہ، شادی سے پہلے اور بعد میں ناجائز طریقے سے جنسی تعلقات کے مسائل کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جو رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے درمیان جو دوریاں بنتی ہیں، لوگوں کے درمیان جو علیحدگی پیدا ہوتی ہے، ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ اور اسی غیر فطری طریقے سے خواہشات کے پورا کرنے جیسے جرائم نے خاندانی نظام کو بالکل توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے کتنے نوجوان لڑکے آپ کو ملیں گے جو 25 سال، 28 سال، 30 سال، 30 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ کتنی نوجوان لڑکی آپ کو سماج اور معاشرے میں آپ کو ملیں گی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی۔ یہ ہے موجودہ صورتحال ہمارے سماج کی، ہمارے مسلم معاشرے کی۔ کہیں پر دولت کی کمی کا بہانہ بتایا جاتا ہے، کہیں پر ذریعہ معاش کی تنگی کا بہانہ بتایا جاتا ہے، کہیں پر یہ بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گھر کا انتظام نہیں ہے، کہیں پر بتایا جاتا وسائل کا انتظام نہیں ہے، کہیں پر کچھ اور، کہیں پر کچھ اور بتا کر کے شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے۔
جبکہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ایسی بہانہ بازیاں ہیں جس سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سماج میں زنا جیسے قبیح جرم کو بڑھاوا ملے گا، عروج ملے گا، تو اس سماج اور معاشرے سے رب العالمین کی رحمت ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور جس سماج سے رب کی رحمت ہٹ جائے، جہاں پر رب العالمین کی رحمت نہ ہو، یاد رکھنا اس سماج پر رب العالمین کا قہر اور غضب برستا ہے۔ رب العالمین کے غضب کی برخا برستی اس سماج پر، اس معاشرے پر۔ جس سماج اور معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زنا کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، شادی جیسے حلال اور جائز طریقے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس سماج میں اللہ رب العالمین کی لعنت کی برخا برستی ہے۔ مختلف ہیلے، مختلف بہانے، جبکہ جن جن چیزوں کو ہم بہانہ بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ قابل عذر نہیں ہیں، یا وہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، دنیا والوں، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، تم میں سے جو مرد اور عورت شادی کی عمر کو پہنچ چکے، ان کی شادی کر دو، ازدواجی زندگی سے ان کو جوڑ دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور لوڈیاں بھی جو نیک ہوں، پاک دامن ہوں، ان کو بھی ازدواجی زندگی سے جوڑ دو۔ اللہ نے بیان فرمایا، اس کا ثمرہ، اس کا انجام بیان کیا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے بیان کیا، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کائنات کے لوگوں اگر غریب ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا، گھر بھی دے دے گا، دولت بھی دے دے گا، وسائل بھی دے دے گا، سب کچھ نواز دے گا۔ شادی کر کے تو دیکھو، اس حلال اور جائز طریقے کو بڑھاوا دے کر کے دیکھو، زنا جیسے جرم جو ہے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العظیم رب العالمین کی رحمت کی برخا برسے گی، رب العالمین کے حفظ و امان میں رہیں گے، رب العالمین کی نصرت میں رہیں گے، رب العالمین کی مدد ہمارے اور آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر شادی میں تاخیر کریں گے مختلف ہیلوں اور بہانوں کو بتا کر کے، تو یاد رکھنا لعنتی بن کر کے زندگی جینا ہوگا۔ ہمارے پاس میں اگر کوئی بڑھیا رشتہ ہے، کوئی دیندار رشتہ ہے، اس کو قبول کیا جائے، دنیا دار کو ٹھوکر مارا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تفعلوا تکن فی الارض فساد عریض۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی دیندار انسان شادی کا پیغام لے کر کے آئے تو اس کے پیغام کو قبول کر لو۔ دیندار انسان، دنیا دار نہیں، دولت مند نہیں، سرمایہ دار نہیں، شہرت یافتہ نہیں، دیندار انسان، ایسا انسان جو بااخلاق اور باکردار ہو، جو دین سے محبت کرنے والا ہو، ایسا انسان اگر شادی کا پیغام لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے پیغام کو قبول کر لو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کریں گے، دینداری کو اگر ترجیح نہیں دیں گے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تکن فی الارض فساد عریض، زمین میں ڈھیر سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے، فتنوں فساد کو عروج ملے گا، خرافات کو بڑھاوا ملے گا، سماج اور معاشرے میں رہنے بسنے والے لوگ باغی ہو جائیں گے سماج کے،
اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، تو سماج اور معاشرے میں جو موجودہ فضا بنی ہوئی ہے بدامنی کی، بے چینی کی، اس کی واحد سبب یہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر کرنا یا شادی کو مشکل بنانا اور زنا کو آسان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بالخصوص نوجوانوں کو ذمہ داری دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو، شادی کر لیں گے، نگاہیں جھک جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ہماری اولاد، ہمارے احباب، ہمارے متعلقین شادی کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، یہ آکوٹ والا عمر نہیں، 30 سال، 31 سال، 32 سال، 25 سال، 28 سال، یہ نہیں۔ شادی کی عمر کتنی ہے؟ مذہب اسلام نے بلوغت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ زیر ناف شرمگاہ میں بال کا اگانا، مرد ہو یا عورت، اس کی شرمگاہ سے لیسدار پانی کا خارج ہونا، مرد ہے تو اس کے داڑھی اور مونچھ کے بالوں کا اگانا، عورت ہے تو اس کو یمسی شروع ہو جانا، یہ ساری علامتیں مذہب اسلام نے بالخصوص آپ کو مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ علامتیں، بالغ ہونے کی، جوان ہونے کی علامتیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، اور حدیث کے جتنے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ جوانی کی علامتیں آپ کو ملیں گی کہ کب ہم بالغ ہوں گے۔ یہ علامات اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو گویا کہ ہم بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اب ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی فکر کریں شادی کو لے کر کے، اور ان کو اگر آزاد چھوڑ دیں گے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ آزادانہ زندگی گزاریں گے، سانڈ کی طرح سے گھومیں گے، تو ان کی نگاہیں ادھر ادھر غلط اٹھیں گی، ان کے اندر خواہشات بھڑکیں گے، غلط راستے پر لگیں گے، سماج اور معاشرے میں بدامنی کی فضا کو ہموار ہوگی۔ حضرات، دوسری موجودہ جو صورتحال میں جو بدامنی کی فضا جو پھیل رہی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے نمازوں میں غفلت برتنا، نمازوں میں لاپرواہی برتنا، سستی کرنا۔ اور جب نماز میں سستی کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہر حالت میں نازل ہوگا۔ جیسے زنا جیسا جرم سماج میں پیدا ہو جانے کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا، ایسے نماز میں غفلت برتنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب نازل ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اچھے لوگوں کی زندگی کے بعد، اچھے زمانے کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کا ضیاع کیا، نمازوں میں سستی برتی، نمازوں میں غفلت برتی، اپنی خواہشات کو بڑھاوا دیا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو انہوں نے جو گزارا۔ اللہ عز و جل نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر عذاب کی دھمکی دے دی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ زمین پر رہنے بسنے والے لوگوں، جب تم نماز کی ناقدری کرو گے، میرے عذاب کے منتظر رہنا، میرا عذاب نازل ہو کر کے رہے گا۔ عذاب کسی خاص شکل میں نازل نہیں ہوگی، عذاب کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوگی، کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوگی، کسی بھی شکل میں۔
اختلافات کی شکل میں، دشمنوں کے تسلط کی شکل میں، گمراہیت کی شکل میں، دین سے دوری کی شکل میں، اولاد کی بغاوت کی شکل میں، لڑائی اور جھگڑوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اللہ نے بیان کیا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قریب تمہیں عذاب پکڑ کر کے رہے گا، عذاب کے منتظر رہنا۔ سماج اور معاشرے میں بدامنی کی فضا جو پیدا ہوئی، اس کی دوسری وجہ نماز میں سستی۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، او آکوٹ کے لوگوں، اندرا نگر والے ادھر آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ، کامیابی کی طرف چلے آؤ، کامیابی یہاں ہے، آ جاؤ۔ دن بھر بہت گھوم لیے، بہت کاروبار کر لیے، اب نماز میں آ جاؤ۔ کامیابی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ، کامیابی اللہ کے گھر میں ہے۔ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں شروع ہوئی جناب عالی، مسجد کے چاروں طرف یہ مسلم بستی ہے، چاروں طرف مسلم نوجوان کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے، دوستوں میں باتیں، اپنوں میں باتیں، غیروں میں باتیں، اچھی باتیں، بری باتیں، سب کچھ شروع ہے، سب کچھ شروع ہے جناب عالی۔ نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، پڑھ بھی لیا تو اپنے مرضی سے، جب چاہیں کہ تب آئیں گے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ ہماری مرضی پر اس کا یہ منحصر ہے، جب چاہیں گے تب پڑھیں گے، ہمارے مرضی پر اس کا انحصار نہیں ہے کہ اپنے مرضی سے ادا کریں گے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، نماز کے جو اوقات ہیں اس کے متعینہ وقت میں، جب مؤذن ہمیں آواز دے دے، مؤذن ندا دے دے، مؤذن کی صدائیں سننے کے بعد ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر گھر میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ نماز کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کی ناقدری کر ڈالی۔ یہ ہم ناقدری کر رہے ہیں جناب عالی۔ تو یہ سماج اور معاشرے میں جو بدامنی کی جو فضا پھیلی ہوئی ہے، کوئی کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے موجودہ حالات۔ وجہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوا ہے۔ ہم اپنے مرضی سے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اس کے وقت میں فرض ہے، اور اگر گڑبڑ سڑبڑ کریں گے، اپنے مرضی سے ادا کریں گے، جب چاہیں گے تب پڑھیں گے، تو قرآن کہتا ہے ویل للمصلین، اللہ نے کہا نمازیوں کے لیے جہنم ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کا اعلان کر رہا اللہ۔ کون سے نمازی؟ جو اپنے مرضی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میرے نبی کی زندگی کا آخری پیغام، آخری اعلان، آخری چاہت، یہ نماز میرے زندگی کی آخری وصیت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کی آخری نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ملک الموت آپ کے قریب کھڑا ہوا ہے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنے والی ہے، بے ہوش ہوتے، ہوش میں ہوتے آتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے، پھر ہوش میں آتے، جیسے ہوش میں آتے فوراً کہتے میرے امت کے لوگوں الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، پابندی کرنا، گڑبڑ نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں ہر انسان رخصتی کے وقت جب رخصت ہونے لگتا ہے تو کسی قیمتی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی اہم پیغام دیتا ہے، کوئی بہت بھاری یا بہت ہی زیادہ قیمتی چیز کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے۔ ہر ودا ہونے والا شخص، ہر رخصت ہونے والا شخص، چاہے وہ کسی شہر سے رخصت ہو رہا ہو یا اس دنیا سے ہی رخصت ہو رہا ہو، اپنے بدائی کے وقت، اپنے رخصتی کے وقت ہر شخص جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام بہت عظیم ہوتی ہے، وہ پیغام بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز میرے نبی کے زندگی کی آخری وصیت، آخری نصیحت اور آخری پیغام ہے۔ یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نماز کی ہم نے ناقدریاں کی ہے، تو یہ وجہ ہے سماج اور معاشرے میں بدامنی کی، بگاڑ کی، چوری چماری کی، بد اخلاقی کی، بد کرداری کی، دین سے دوری کی، دین سے تنفر کی، نماز میں غفلت برتنا، سستی برتنا۔ جناب علی یہاں اگر ہزار کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں یا اکثر اگر آ بھی جاتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ اپنے مرضی سے۔ جماعت جب ختم ہونے لگتی ہے تب آتے، جبکہ تکبیر تحریمہ کے وقت جماعت میں شامل ہونے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت، اس کا ڈیمانڈ، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم نے کبھی جانے نہیں۔
ہم نے یہ سوچے چلو جماعت مل جائے گی، جماعت کا ثواب مل جائے گا، آخر رکعت میں پہنچ جائیں گے، تشہد میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نماز کی ناقدری ہے یارو۔ تو بدامنی کی دوسری وجہ، حالات کے بگڑنے کی دوسری وجہ ہے نمازوں میں سستی اور غفلت برتنا۔ اور تیسری وجہ نشہ آور پروڈکٹس، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ وہ نشہ آور چیز چاہے شراب کی شکل میں ہو، وہ نشہ آور چیز چاہے بیڑی کی شکل میں ہو، وہ نشہ آور چیز چاہے سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ نشہ آور چیز چاہے تمباکو کی شکل میں ہو، وہ نشہ آور چیز چاہے گٹکے کی شکل میں ہو۔ جتنی بھی چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں، اس سے بھی سماج اور معاشرے پر اللہ کی لعنت کی برخا برستی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے پیغام دیا۔ اللہ نے بیان کیا کائنات کے اندر رہنے بسنے والے مسلمانوں، انما الخمر، شراب نشہ آور چیزیں، یہ شیطانی چیزوں میں سے، شیطانی عملیات میں سے ہے، فاجتنبوہ، شیطانی عملیات سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے چلا کہ جب شیطانی کام کریں گے اس سے بچیں گے نہیں تو اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اگر بچیں گے تو اللہ کی رحمت کی برخا برسے گی۔ اختیار ہمیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ سماج پر رب کی رحمت کی برخا برسے تو ہر نشہ آور چیزوں کو خیر آباد کہہ دو، اور اگر چاہتے ہیں سماج اور معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اللہ کا غضب نازل ہو تو نشہ آور چیزیں استعمال کیجیے۔ شراب پیتا، سارے لوگ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ تمباکو کھانے والا وہ کیا کر رہا ہے؟ سگریٹ پینے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ جتنا بڑا جرم، جتنا بڑا گناہ شراب پینے کا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ تمام کے تمام نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کا ہے۔ وہ نشہ آور چیز کسی بھی نام، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، نام بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلتا۔ بیئر کے نام سے آ جائے یا اور کسی نام سے آ جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز۔ ایک کامن انداز میں یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ما اسکرا کثیر فقلیل حرام، جس کے اندر نشہ زیادہ ہے اس کی معمولی چیز ایک دانہ بھی حرام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو سماج اور معاشرہ جو اللہ کے لعنت کا شکار ہوا، بدامنی کا جو شکار ہوا، بدامنی کی فضا کو جو بڑھاوا ملا، بڑھتی گئی، اس کی تیسری وجہ شراب نوشی۔ یہی وجہ کہ مذہب اسلام نے انہی قباحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حرام قرار دیا، اور نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ ام الخبائث قرار دیا، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، ایسے دکانوں پر نہ جائے جہاں نشہ آور چیزیں بکتی ہے۔ اور یہ جو بولتے ہیں نا کیا نام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ کچھ نہیں۔ مکروہ کس کو بولتے؟ حضرت سے پوچھو مکروہ کس کو بولتے؟ مکروہ کی تعریف میں کر رہا ہوں جس سے انسانیت گھن محسوس کرے، جس سے انسانیت کراہیت محسوس کرے۔ یاد رکھنا، یہ تعریف یاد کر لینا۔ مکروہ جس سے انسانیت گھن محسوس کرے، کراہیت محسوس کرے، اس کو مکروہ بولتے۔ اور جس سے انسانیت کراہیت محسوس کرتی ہے، میرے رب نے اس چیز کو حرام قرار دیا، مصطفیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اسی چیز کو حرام کہتے ہیں۔ جس چیز سے انسانیت گھن محسوس کرے، کراہیت محسوس کرے، اللہ عز و جل نے اسی چیز کو تو حرام قرار دیا۔ اللہ نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناہم، مومنوں میں نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، بہت بڑھیا بڑھیا چیزیں دی ہیں، بہت ہی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کیا غلیظ چیزیں کھا کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، جہنم کا کیا نام ہے ایندھن بننے کی کوششیں کر رہے ہو۔ اچھی چیزیں نہ جانے کتنی مرغوب غذائیں عرش والے نے ہمارے لیے پیدا کیے، نہ جانے کتنی قیمتی چیزیں، متلذذ چیزیں، بڑی لذیذ چیزیں، بڑے مزیدار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ پٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ نشاور چیزیں، یہ شراب، یہ ساری چیزیں غلیظ ہیں، یہ گندے ہیں۔ ان گندگیوں کو استعمال نہ کر کے پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کرو، اللہ کی رضا بھی ملے، اللہ کی رحمت کی برکھا بھی برسے گی، اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں بھی رہیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور حرام چیزوں کی استعمال کرنے سے یاد رکھنا، اگر دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کریں گے، چاہے وہ، میں تو اس بات کا قائل ہوں، وہ نشاور چیز کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جہاں تک میں نے حدیثوں کو پڑھا، ایسے نشاور چیزوں کے استعمال کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پش اور مواد، یہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں نشاور چیزوں کا استعمال کیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین جہنم کے اندر طینۃ الخبال سے ہماری مہمان نوازی کرے، پھر تو عذاب ہیں، اور اگر اس بھیانک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ آج کے بعد سے نشاور چیز کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ چوتھی وجہ، موجودہ حالات جو بگاڑ کی طرف گئے، اس کی جو چوتھی وجہ ہے بے حیائی کی نشر و اشاعت، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی کی ترویج، بے حیائی کو بڑھاوا دینا۔ یوٹیوب پر ویڈیوز، گندے ویڈیوز لوڈ کرنا، فیس بک پر گندے ویڈیوز لوڈ کرنا، اس کو دیکھنا، دلچسپی لینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے لعنت اور غضب کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورۃ النور کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے، جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت اور عذاب ہے، اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا کر کے، وہ بھی گندے ویڈیوز۔ ہم نے کل ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ماں قسم، باپ قسم، استغفر اللہ، تیری قسم، میری قسم، استغفر اللہ، مسلمان، یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ویڈیو بناتے ہو بناؤ، لیکن غلط نہیں، گندا نہیں، فحش نہیں، بیکار نہیں، صحیح ویڈیو بنائیے، نصیحت آموز ویڈیوز بنائیے، ایسے ویڈیوز بنائے جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو کیا نام ہے عبرت ملے، جن ویڈیوز کو سن کر کے دیکھ کر کے لوگ نصیحت حاصل کریں، جن ویڈیوز کو سن کر کے دیکھ کر کے لوگ کیا نام ہے لوگوں کے اندر سدھار پیدا ہو، جن ویڈیوز کو دیکھ کر کے سن کر کے لوگ صراط مستقیم کی طرف آئے، جن ویڈیوز کو دیکھ کر کے لوگ مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ استغفر اللہ،
وہ برجستہ وہ قسمیں کھا رہا، ماں قسم، تیرے ماں کی قسم، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ نے یہ کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے کسی غیر اللہ کا قسم کھایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اپنے رب کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا۔ اتنا بھیانک جرم، اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا جرم۔ تو بے حیائی کی جو نشر و اشاعت ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، ویڈیوز لوڈ کر رہے ہیں، اچھے ویڈیوز، نصیحت آموز، ایسے ویڈیوز جن کا تعلق، جن کا کنیکشن اپنے دین سے ہو، اپنے مذہب سے ہو، ایسے ویڈیوز نہیں جو اسلام کے خلاف، گندے ویڈیوز نہیں۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائیے جناب علی، فیس بک پر چلے جائیے، آپ کو ایسے ویڈیوز، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ساتھ میں بچے بیٹھے، سب سارے لوگ، پوری فیملی کو لوگ بیٹھے، موبائل کھولو، پتہ نہیں کون سا ویڈیو سامنے آ جائے، استغفر اللہ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ویڈیوز کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے بے حیائی والے ویڈیو اور ایسے فحش لٹریچر یا ویڈیوز کا بائیکاٹ کیا جائے، اسے دوریاں بنائی جائیں۔ یہ ہماری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اجتناب نہیں کریں گے، اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، بلکہ اسی میں ہمارا اختلاط ہو جائے گا، اسی میں گھل مل جائیں گے، یاد رکھنا ہماری خاموشی اور ہمارا ایسے ویڈیوز کا دیکھنا گویا کہ اس کے جرم میں شرکت کرنا ہے۔ وہ تو ویڈیو بنا کر کے جرم کر رہا ہے، ہم ویڈیو دیکھ کر کے جرم کر رہے ہیں، برابر سرابر کے گنہگار، مجرم ہیں، کم نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ بڑا مجرم ہم چھوٹے مجرم، دونوں برابر کے جرم میں جو شامل ہیں، دونوں کی شمولیت برابر ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اگر ہم سماج اور معاشرے کو امن و امان میں بدلنا چاہتے، سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے امن و شانتی لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا برسے، تو اللہ کے واسطے ایسے فحش ویڈیوز سے دوریاں بنائیے اور اس سے اجتناب کیجیے۔ یہ مت سوچو کہ ہم ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ مت سوچو کہ رات کی تاریکی میں ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا، ہم نے ہمیشہ یہی کہے، اپنے قوم سے ہم نے یہی کہے کہ الحمدللہ ہماری قوم کو رب العالمین نے بڑا عروج عطا کیا تھا، جس میدان میں بھی ہم نے قدم رکھے الحمدللہ وہ میدان ہمارا ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین نے وہاں پر ہمیں عروج عطا کیا، کامیابی عطا کی، ہر میدان میں ہماری جیت ہوئی۔ دشمنوں کو یہی چیز کانٹے کی طرح سے چبھتی تھی کہ بھیا مسلمان اتنا کامیاب کیوں ہو رہے ہیں، ہمیشہ ان کی ہی جیت کیوں ہوتی ہے۔ اس وقت انہوں نے جو ریسرچ کیا تھا، جو تحقیق کیا تھا، تحقیق کے بعد انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ مسلمانوں کا تقوی، کہ مسلمان یہ بڑے متقی لوگ ہیں، یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان کے اندر ایمانی نام ایک چیز ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، سجدہ کرتے، اور دن میں یہ میدان جنگ کی للکار بنتے ہیں۔ ان کو ہرانا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ پھر کیا جائے؟ مسلمانوں کو ان کے تقوی کو برباد کر دیا جائے، مسلمانوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے، مسلمانوں کے دشمن اسی وقت سے اپنے جنگ کا پیتڑا، جنگ کی شکل صورت چینج کر لی کہ اب میدانی جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ ہوگی تو مسلمانوں کے کردار کی جنگ ہوگی، مسلمانوں کے اخلاق کی جنگ ہوگی۔ اب مسلمانوں کو بد اخلاق بنایا کیسے جائے، مسلمانوں کو بدکردار بنایا کیسے جائے، اس پر پلان شروع ہو گیا۔ یہ پورنوگرافی ویڈیو جو سیکسی ویڈیوز ہیں، یہ وہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے سے شروعات ہوئے ہیں، وہاں تک تو بہت کامیاب تھے، وہاں تک بہت کامیاب تھے، وہاں سے ظالموں نے، دشمنوں نے، یہودیوں نے اپنے جنگ کی شکل بدلی، اس کا پیتڑا بدلا، ہمارے اخلاق کی جنگ انہوں نے شروع کر دی کہ مسلم نوجوانوں کو گمراہ کیسے کیا جائے۔ دھیرے دھیرے ایک مسلمان، ایک انسان، ایک ایمان والا جب گندے ویڈیوز چوری دیکھتا ہے تو اس کے اندر بے غیرتی دن بدن بڑھتی جاتی ہے، دین سے دوریاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، وہ بے حس ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، فکر آخرت اس کے اندر سے مردہ ہو جاتی ہے۔
ایک دن وہ گمراہ انسان بن جاتا ہے اور وہ دنیا دار بن جاتا، دین سے اس کا کوئی رشتہ کوئی تعلق رہ ہی نہیں جاتا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تنہائی میں دیکھ رہے ہیں، ہم ٹوائلٹ میں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا نام ہے واش روم میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریخ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے میں لوڈ ہو رہے، ریکارڈ ہو رہے۔ جناب عالی جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیے جاتے ہیں، اس کیمرے کی اتنی خوف اور دہشت ہوتی کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہو، کیمرے میں آ جائیں گے، اور رب کے کیمرے کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ قرآن کہتا رب العالمین کا جو کیمرہ ہے وہ کبھی کرپٹ نہیں ہوتا، اس کو کبھی ہیک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو کبھی خراب نہیں کیا جا سکتا، 24 گھنٹے وہ ریکارڈ کرتے رہتے۔ اللہ نے کہا اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے دنیا والوں تمہارے اوپر ایک محافظ، ایک نگراں فرشتہ ہم نے متعین کر دیا ہے، وہ لکھتا رہتا ہے، وہ نوٹ کرتا رہتا ہے، وہ کبھی غفلت نہیں برتتا۔ اس کے کیمرے کے سامنے ہے، اس کی کیمرے کے نظر میں ہمیشہ ہے۔ ہم تنہائی میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، رات کی تاریکی میں ہوں، یا ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے وہ گندے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، خلوت ہو جلوت ہو کہیں بھی ہو، رب العالمین کے کیمرے کی نظر میں ہمیشہ ہوتے، کہیں بھی رہے۔ تو ایسے گناہوں کو انجام دینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین کی نظر میں ہے۔ حضرات گرامی، تو ہماری ذمہ داری ہے ایسے گندے ویڈیوز نہ دیکھیں، ایسے گندے ویڈیوز کا بائیکاٹ کریں، اور ایسے بے حیائی کی نشر و اشاعت کرنے والے جو ہیں، ایسے بے حیائی اور فحش ویڈیوز کی جو ترویج کرنے والے ہیں، جو ہمیں دکھا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دوریاں بنائی جائیں۔ حضرات، پانچویں چیز جس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ اللہ کی لعنت کا، اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے جاتے ہیں، وہ سود اور بیاج کا دھندا کرنا، بیاج کا کاروبار کرنا، بیاج کھانا اور کھلانا، سود کھانا اور کھلانا، جبکہ حرام ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ جناب عالی، اب آن لائن بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ پاکوٹ میں ہزاروں نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو آن لائن بزنس کرتے، کیا کرتے؟ بزنس، تجارت کرتے ہو۔ مذہب اسلام نے ایک اصول بتایا ہے کہ متعین مقدار میں آپ کے مال کا اگر کوئی فائدہ دے رہا ہے، محدد مقدار میں، متعین مقدار میں، تو بیاج ہے۔ کیا ہے؟ بیاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، بیاج سے بچو، اللہ نے کہا، اللہ سے ڈرو اور بیاج کے کاروبار کو چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر مومن ہو تو، اور اگر بیاج کا کاروبار آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے رب سے جنگ کے لیے تیار رہو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ اور بھلا بتاؤ، اللہ سے جنگ کر کے کون کامیاب ہو سکتا؟ بزنس کا نام دے رہے، تجارت، لوریل ایک کمپنی، ایک پروڈکٹ، کیا نام ہے، کمپنی آئی ہے لوریل، لانچ ہوئی نہیں لانچ ہوئی، اور اس طریقے سے لوریل، پوریل، کوریل، نہ جانے کتنی کمپنیاں لانچ ہوں گی، آئیں گی، جائیں گی۔ مسلم نوجوانوں کو گمراہیت کے تمام جو ہے یہ ذرائع ہیں، یہ سب ہتھ کنڈے ہیں، یہ ان کے پری پلان ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جب لائے جا رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ لوریل ہو یا اس نام سے جتنے بھی آن لائن تجارتیں کر رہے ہیں، یہ سب بیاج کے کاروبار ہیں، سود کا دھندا ہے، پیسہ دے کر کے پیسہ لینا۔ تجارت میں کبھی 10 روپیہ پاتے ہیں بھیا، کبھی 20 پاتے، کبھی 1000 پا جاتی، یہ تجارت ہے۔ کبھی بہت کچھ کما لیتے، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا، کبھی اندر بھی ہو جاتا، یہ تجارت ہے۔ بیاج ہی ایک دھندا ہے، سودی کاروبار ایک دھندا جس میں کبھی آپ کو گھاٹا نہیں لگتا۔ بظاہر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بظاہر وہ تو فائدہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ گھاٹا ہے، اخروی اعتبار سے تباہ کاری کی طرف دعوت دینا ہے، بربادی کی طرف لے جانا ہے۔ تو سماج اور معاشرے میں جو اللہ کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہو رہا ہے، بدامنی کی جو فضا ہموار ہو رہی ہے، اس کی جو پانچواں سبب جو ہے وہ بیاج کے کاروبار میں شرکت کرنا ہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر اس کے تعلق سے تحقیق کیا کہ لوریل کیا ہے، یا اے ٹو زیڈ کسی بھی آن لائن کمپنی میں جاب کرنا، کیا نام ہے اس میں شمولیت کرنا، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ متفقہ طور پر تمام کے تمام مفتیان کرام اور علماء نے برجستہ یہی کہا کہ شیخ یہ تجارت نہیں، ایک بزنس ہے۔ اب دنیا نام بدل کر مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مسلم نوجوان اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھنے کے بعد مجھ کو لگا کہ اب یہ حرام کام چھوڑ دیں گے، لیکن جناب عالی جو پر ڈے 5,000 8,000 10,000 کما رہا ہو، وہ مولانا کے فتویٰ کا انتظار کیوں کرے گا؟ اس کا تو جیب گرم ہو رہا ہے نا، کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بول کر کے اس میں شمولیت اختیار کیا، کیا بول کر؟ ارے یار ڈھیر سارے تو گناہ کرتے، صبح سے شام تک تو حرام خوری ہی کرتے رہتے، ایک اور کر لیں گے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھنا، شیطان کھلا دشمن ہے، اور وہ جواز کے راستے پیدا کرتا ہے، وہ دلائل دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ یہ حرام نہیں، حلال ہے، تجارت ہے بھیا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، بولنے دو مولانا کو۔ یاد رکھنا حرام ہے، حلال نہیں، حرام ہے۔ لوریل کی شکل میں یا اس جیسی کسی بھی نام سے کوئی بھی کمپنی جس میں آن لائن ہمارے نوجوان جاب کر رہے ہیں، یاد رکھنا وہ تجارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ایسی دولت میں آگ لگا دو، ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو جس دولت سے میرے رب کا غضب نازل ہو جائے، جس دولت سے میرے رب ناراض ہو جائے، جس دولت سے مصطفیٰ کی بغاوت ہو جائے، ایسی دولت میں آگ لگا دو۔ ایمان ہی نہیں رہے گا، اسلام ہی نہیں رہے گا، سب سے قیمتی دولت۔ تو یہ دولت لے کر کے، دنیا لے کر کے کیا کریں گے جناب عالی؟ آج پوری دنیا جو ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، پوری دنیا جو مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، صبح سے شام تک دشمنان اسلام جو پلان کر رہے ہیں مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی، وہ ہمارے بنگلے کو دیکھ کر نہیں ان کے پیٹ میں جلن ہو رہا ہے، ہمارے بینک بیلنس کو دیکھ کر کے نہیں، ہماری یونٹی کو دیکھ کر کے نہیں، ہماری تعداد کو دیکھ کر کے نہیں، ہمارے ایمان کو دیکھ کر، ہمارے مذہب کو دیکھ کر، ہمارے قرآن کو دیکھ کر، ہمارے ایمان اور عقیدے کی جلن ان کو ہے، باقی دولت کی نہیں۔ دولت ہمارے پاس کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت سے ان کو پیٹ میں جلن ہے، وہ کھٹک رہا، کتنی بھاری پاور، اتنی بھاری طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس ہے، اس طاقت سے ان کو خطرہ ہے، دولت سے نہیں۔ دولت تو ان کے مقابلے میں زیرو ہے۔ تو جب ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہی نہیں رہے گا تو یہ دولت، یہ روپے، یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، یہ بنگلے، یہ سب رکھ کر کیا کریں گے؟ کیا قارون کے خزانے باقی ہیں؟ وہ قارون جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ نے کہا قانون کو میں نے دولت اتنا دے رکھی تھی جناب عالی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں پہلوانوں کی ایک بھاری بھرکم جماعت اٹھاتے ہوئے جھک جاتی تھی، لتنوء جھک جاتی تھی چابیوں کو اٹھاتے ہوئے، ایک دو پہلوان نہیں، پہلوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مل کر کے اگر چابیوں کی گٹھر اٹھاتی تھی تو اتنا وزنی چابی کا گٹھر تھا کہ اٹھاتے ہوئے جھک جاتے تھے۔ لیکن کیا قارون کی دولت آج باقی ہے؟ کیا قارون کے خزانے ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہیں؟ کیا اس دھرتی پر اس کے خزانوں کے کچھ حصے باقی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سب مٹی میں ملا دیے گئے۔ شداد اتنا ثروت مند آدمی،
دولت مند آدمی کیا اس کی دولت باقی کیا کریں گے؟ نہ تو شداد کے مقام کو پہنچ سکتے، نہ قارون کے دولت کا مقابلہ کر سکتے، پھر کیوں اپنے رب کے غضب کو مول لے رہے ہیں؟ چھوڑ دو ایسی دولت کو، ایسے بیاج کے کاروبار کو، سودی دھندوں سے دور ہو جاؤ، اجتناب کرو، نہیں تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کیجیے، کبھی بھی اس کا عذاب، اس کا غضب نازل ہو سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجستہ کہا کہ اگر بیاج کا کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے جنگ کون کر سکتا؟ کوئی نہیں۔ بہرحال چھٹی چیز جو سماج اور معاشرے میں بدامنی پیدا کرتی ہے، بے پردگی اور عریانیت۔ سماج اور معاشرے میں بے پردگی کتنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بے پردگی کتنی زیادہ ہے اللہ کی پناہ، اور اس بے پردگی کی وجہ سے ہر آئے دن زنا بالجبر کے واردات، اس بے پردگی کی وجہ سے ہر آئے دن وحشیانہ طریقے سے قتل کے واردات، اس بے پردگی کی وجہ سے ہر آئے دن ناحق خون ہوتے رہتے، ہر آئے دن کوئی معصوم بچی کسی درندے کے ہوس کا شکار ہوتی ہے بے پردگی کی وجہ سے۔ اور یعنی آپ بولتے ہیں، سوچ رہے ہوں گے آپ کہ ساری عورتیں تو نقاب پہن کر نکلتی ہیں، یہ نقاب نہیں ہے، یہ نقاب نہیں ہے، اس نقاب کو چھپانے کے لیے مزید نقاب کی ضرورت ہے۔ یہ نقاب پہننے کے بعد عورتوں کا جمال بڑھ جاتا ہے، اس نقاب کو زیب تن کرنے کے بعد عورتوں کے حسن دوبالا ہو جاتے ہیں، اسی جمال اسی حسن کو چھپانے کے لیے مذہب اسلام نے تو پردے کا حکم دیا تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ پردہ کریں گے تو اس سے عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، حسن و جمال چھپے رہیں گے، جب حسن و جمال چھپے رہیں گے تو مریض دل لوگوں کے اندر خواہشات بھڑکیں گے نہیں۔ اور جناب عالی ایک نقاب پوش برقع والی عورت کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی خواہشات بھڑکتے ہیں، ان کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے، ان کنٹرول ہو جاتے۔ یہ پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے، یہ پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے۔ بے پردہ ہو کر کے جب عورت سڑکوں پر، بازار میں، چوراہوں پر ادھر ادھر گھومے گی، اپنے حسن کی نمائش کروائے گی، تو ظاہر سی بات ہے سماج اور معاشرے میں ایسے بدامنی کو بڑھاوا دینے میں مدد ملے گا۔ جبکہ عورت باہر نہیں گھوم سکتی، عورت مارکیٹنگ نہیں کر سکتی، عورت ادھر ادھر گلیوں میں گھوم اور بھٹک نہیں سکتی، وہ مارکیٹنگ کے لیے تھوڑو پیدا کی گئی، وہ ادھر ادھر گھومنے کے لیے تھوڑو پیدا کی گئی، وہ سڑکوں بازاروں چوراہوں کی زینت اور نمائش کے لیے تھوڑو پیدا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو مقام دیا وہ مقام مردوں کو نہیں دیا، اور ان کو جو یہ رفعت ملی گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے، یہ بیچاری گھر کے اندر رہے گی اس لیے اس کو اعلیٰ مقام دے دیا جائے، یہ گھر کے چار دیواری کے اندر رہے گی اس لیے اس کو بلندیاں عطا کر دی جائے۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے سج دھج کر بن سبر کر کے باہر نہ نکلو۔ اور یہاں جناب عالی ہماری خواتین جو ہے میک اپ کے بغیر، لیپا پوتی کے بغیر گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ اسلام نے کہا گھر کے اندر رہو، ہماری عورتیں گھر کے باہر جاتی ہیں۔ یہ بتائیے اسلام کی مخالفت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ بحسب ضرورت، کبھی اگر ضرورت آ جائے کبھی کبھار تو ضرورت کے مطابق باہر جا سکتی ہے، بلا ضرورت ایسی چیزوں کو ضرورت بتانا جو ضرورت میں شامل نہ ہو، ایسی چیز کو عذر بتانا جو عذر میں شامل نہ ہو، وہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بازاروں میں جا کر کے گشت کرنا، بولے مارکیٹنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے تو نہیں پیدا کی گئی،
بازار کرنے کے لیے، سودا خریدنے کے لیے تجھ کو تھوڑا اللہ نے بنایا، تو بہت قیمتی چیز ہے، اتنے تجھ سے زیادہ قیمتی دھرتی پر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور قیمتی چیزیں نمائش نہیں کروائی جاتی، چھپائی جاتی، قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں، نمائش نہیں کروائی جاتی ہیں۔ جناب عالی، عورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، بے پردگی کی جہاں تک بات ہے، ابھی جترا میرے خیال سے ختم نہیں ہوا ہوگا، شروع ہے، ختم ہو گیا، شروع ہے، جا کر کے ابھی کھانا بنائیں گی بڑھیا سے، ابھی کھانا جلدی جلدی کھانا کھا لو بچوں، جترا جانا ہے، صبح میں، اور جلد چلنا نہیں، کیا ناشتہ کر لے، تیار ہو گئے نا، جلدی سے نہا دھل لے، جلدی چلنا، جترا نا۔ استغفر اللہ۔ ایک ماں اپنی جوان بیٹی کو بیدار کر رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بچوں جلدی تیار ہو جاؤ، جترا جانا ہے۔ وہ جترا نہیں، یاترا ہے، جترا نہیں ہے، وہ یاترا ہے۔ یہ شری نرسنگھ مہاراج جی کے نام سے وہ یاترا ہے، جترا نہیں ہے۔ پھر تو کیا نام ہے، جو لوگ اس ملک کو ہندو راج بنانے کی مانگ کر رہے ہیں، ان کا گویا کہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی یاترے میں نکلتے ہیں جس یاترے میں ہماری شمولیت ہوتی۔ عورتوں کی اکثریت وہاں فتنہ ہو جائے، وہاں جھگڑا ہو جائے، وہاں گڑبڑ ہو جائے، کیوں جا کر کے انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ ان کا دھارمک مسئلہ ہے، ان کا دھارمک مسئلہ ہے جو وہ فالو کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے میں وہاں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پر جانے کی جہاں فتنے پیدا ہوں، جہاں خرافات پیدا ہوں، جہاں بغاوتیں ہوں؟ جلدی جلدی بچوں کو تیار کرتے، جلدی سے کھا لو، جترا جانا۔ اب ابھی آپ 8 بجے کے بعد، 9 بجے کے بعد جا کر کے دیکھیں گے، اکثریت آپ کو برقعے والی عورت نظر آئے گی۔ کوئی نوجوان لڑکی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مزہ کر رہی، نقاب پہن کر کسی غیر مسلم کے ساتھ مزہ کر رہی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ بتائیے پھر ہمارے سماج پر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا؟ پھر جبریل امین اس کی رحمت کی برکھا برسائیں گے؟ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، اللہ کی لعنت نہیں نازل ہوگی؟ کیا سماج اور معاشرے میں کیا نام ہے، امن اور شانتی کا فضا پیدا ہوگا؟ اس سے سماج اور معاشرے میں بد امنی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب ناراض ہوگا، سماج اور معاشرے کے حالات کو بگاڑ دے گا، مختلف قسم کے فتنوں کا شکار بنا دے گا۔ تو یہ بے پردگی اور نیم عریاں لباس پہن کر کے گھر سے باہر نکلنا، میک اپ کر کے نکلنا، لیپا پوتی کر کے نکلنا، سج دھج کر بن سبر کر کے نکلنا، اس سے بھی سماج اور معاشرے پر اللہ رب العالمین کی لعنت اور اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت لگ جائے بالکل سادہ لباس میں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایما امرات استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فهي زانیہ، جو بھی عورت سج دھج کر گھر سے نکلتی ہے، بن سبر کر نکلتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدکار عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے، فاحش عورت ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور کیجئے کہ کیا سماج اور معاشرے کی عورتیں اس حدیث کی مخالفت کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کیا نام ہے ہر عورت بدکار ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہر عورت زراکار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بدکاری کی، فاحشہ ہونے کی، زانیہ ہونے کی علامت ہے، غلط ہونے کی علامت ہے۔ اور اگرچہ وہ غلط نہیں، پارسا ہے، پاک دامن ہے، پھر بھی نبی کی مخالفت تو ہے۔ نبی نے کہا گھر کے اندر رہو، عرش والے نے کہا گھر کے اندر رہو، باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے جناب عالی؟ اور اس سے بھی بری بات، ابھی شادیوں میں بات آئی تو بے پردگی کی، شادی ہوتی نا میرج ہال میں، دولہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جناب عالی دیدار کر رہے، عورتیں بھی دیکھ رہی، مرد بھی دیکھ رہے، سب دیکھ رہے۔ کیا اس اکیلے آدمی کا عورتوں کے بیچ میں دلہا بن کر بیٹھنا جائز ہے؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھا، کچھ بھی کر سکتا۔ کیا ایک عورت کے سامنے بے پردہ بیٹھ سکتی ہے؟ قرآن عظیم نے سورۃ النور کے اندر اللہ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ عورتوں سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں۔ اس طریقے سے بے حیائی، بدکاری اور بے پردگی کو جب بڑھاوا دیا جائے گا
تو سماج اور معاشرے پر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکھا ہمارے سماج اور معاشرے پر برسے تو ایسے خرافات کو ختم کیا جائے، ایسے بے پردگی کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے بے پردگی پر کنٹرول کیا جائے، اس پر لگام لگائی جائے، اس کو روکا جائے۔ وہ گھر سے نکلنے والی عورت ہمارے گھر کی ہو یا اپنے تعلقات میں سے کسی کی ہو، ان کو سمجھایا جائے کہ بھیا اسلام کے خلاف ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو عذاب کے لیے، عذاب کو جھیلنے کے لیے، اس کو سہنے کے لیے تیار ہو۔ چونکہ اللہ نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے بیان کیا جو بھی میری مخالفت کریں گے، میرے پیغمبر کی خلاف ورزی کریں گے، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یا تو بہت بڑے فتنے میں ملوث کر دیے جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کے شکار بنا دیے جائیں گے۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے سماج پر فتنوں کی برکھا برسائے، رب العالمین کسی عذاب میں ملوث کر دے، تو بے پردہ ہو کر کے گھومے اور گھمائے۔ حضرات، اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں بدامنی کی جو فضا پھیل رہی ہے، اس کے پیچھے جو ساتواں سبب ہے وہ ہے آزادی نسواں، خواتین کی پوری آزادی۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض والدین کے، اکثر والدین نے اپنے خواتین کو اتنا آزاد کر دیے ہیں کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے، جس سے چاہے دوستی کر سکتی ہے۔ ماڈرن دور کے والدین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بچی پر یا ہمارے بچے پر پورا کانفیڈنس ہے، بھروسہ، وہ غلط نہیں ہے، ہماری بچی بڑی پارسا ہے، وہ تو جلدی کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ جب کسی سے بات ہی نہیں کرتی تو موبائل کیوں لے کر کے گھوم رہی ہے؟ جب کسی سے بات نہیں کر رہی ہے تو موبائل کی جیب میں رکھ کر گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ جناب عالی، موبائل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کس سے بات کرتی ہے آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اتنا بھروسہ جتاتے، لیکن وہی بچی جب کبھی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو چیخنا شروع کر دیا۔ یاد رکھنا، یہ بات روز روشن کی طرح سے بالکل آیا اور واضح ہے کہ جو عورت جتنا زیادہ باہر گھومے گی اتنا ہی زیادہ اپنی بربادی کا سامان مہیا کرے گی، اتنی ہی زیادہ اپنی بربادی کا راستہ ہموار کرے گی۔ اور اس سوچ، اس فکر کو بڑھاوا دینے میں مین کردار حقوق نسواں اور آزادی نسواں کی تحریکیں اور اس کے پرفریب نعرے کی عورتوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔ مغربیت سے متاثر زدہ لوگوں نے یہ نعرے لگوائے، مسلم خواتین کو فتنے کا شکار بنانے کے لیے اس نعرے کا اعلان کروایا کہ عورتوں کو بھی ہر فیلڈ میں آگے آنا چاہیے، عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورتوں کو بھی کامیابی کی منزل طے کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی پیسہ کمانا چاہیے، عورتوں کو بھی ہر فیلڈ میں آگے رہنا چاہیے۔ جب سے یہ نعرے دیے گئے، ہمارا جسم، ہماری مرضی، ہم جو چاہے وہ پہنے، جہاں چاہے وہاں جائے، تب سے سماج اور معاشرے میں خرافات اور زیادہ بڑھ گئے۔ اب کوئی ایک عورت جب کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تو نوجوان مرد کیسے کسی کا سنے گا بھیا؟ وہ تو اور زیادہ ایٹھا گھومے گا، بگڑا ہوا رہے گا۔ تو سماج اور معاشرے میں بدامنی اور بگاڑ کی جو ساتویں چیز ہے وہ عورتوں کی آزادی ہے۔ حقوق نسواں کے نام پر، تحریک نسواں کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر ان کی آزادی، جب چاہے جہاں چاہے اور پوری آزادی کے ساتھ، جبکہ مذہب اسلام نے اس پر بیل لگایا۔
یہ گھر کے اندر اس کو رہنے کے لیے کہا گیا۔ 8ویں چیز، بس آخری پوائنٹ، اس کے علاوہ ڈھیر سارے پوائنٹس میں نے نوٹ، چونکہ آپ نے موضوع اتنا بھاری دے دیے تھے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، وقت بہت کم ہے، بس 2-5 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ 8ویں چیز جو ہے وہ عورتوں کا اکیلے سفر کرنا، تعلیم کے نام پر یا جاب کے نام پر یا آزادی کے نام پر اکیلے بس کا سفر کرنا، اکیلے آٹو میں بیٹھ کر سفر کرنا، اکیلے ٹرینوں میں سفر کرنا۔ اس سے بھی سماج اور معاشرے کی جو امن و سکون کی جو فضا و غارت ہوتی ہے۔ عورت اکیلے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ یہاں تو دیکھا جاتا ہے نقاب پہن کر ٹرینوں میں بیٹھ گئی، اکولا، ناگپور، پونا، حیدرآباد، ممبئی، نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہیں جناب عالی، بغیر کسی محرم کے، بغیر کسی گارجین، بغیر کسی سرپرست اور ذمہ دار کے آزادی کے ساتھ گھومتی، اور ان کو اپنے نبی کی تعلیم معلوم نہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ، عورت اپنے شوہر کے بغیر، ذی محرم کے بغیر اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی، ارے میں نے تو فلاں غزوے میں اپنا نام لکھا دیا، فلاں جنگ میں، اور میری بیوی حج کو جا رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ غزوے میں شرکت کو کینسل کر دو، پہلے اپنے بیوی کے ساتھ خانہ کعبہ کا جا کر کے حج کرواؤ، اپنے بیوی کے ساتھ حج کے سفر پر جاؤ، اور یہ غزوے کے سفر کو کینسل کر دو۔ اللہ اکبر! جنگ جیسی عظیم عبادت، اللہ کے نبی نے کہا آپ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، پہلے بیوی کے، جبکہ وہاں کوئی فتنہ نہیں تھا، خانہ کعبہ میں کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، اس کے باوجود بھی نبی مکرم نے اس ارض مقدسہ کے سفر پر شوہر کو، صحابی رسول کو کہا کہ اپنے بیوی کے ساتھ سفر پر جاؤ، سفر حج پر جاؤ، اور اس کیا نام ہے غزوے کے سفر کو کینسل کر دو۔ اور یہاں جناب عالی آپ بتائیے کہ اکولا کا سفر ہوا خانہ کعبہ کے سفر سے زیادہ جو ہے محفوظ ہے، مبارک اور کیا نام ہے مقدس ہے۔ یہ امراوتی کا سفر، یہ ممبئی کا سفر، یہ سب باعث فتنہ ہے، یہ سب کیا نام ہے لعنت کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ہے غضب کی چیزیں، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ رب العالمین کی لعنت سے، اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کے کیا نام ہے بدامنی کو اگر امن میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ایسے بے دینی چیزوں کو جو ہے روکا جائے، عورتوں پر جو ہے انہیں سمجھایا جائے، اکیلے سفر سے منع کیا جائے کہ آپ اکیلے سفر پر مت جاؤ۔ شوہر کو جس دن چھٹی ہو، جس دن شوہر فری ہو، اس دن اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے سفر پر جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کا اگر ہمیں احساس نہیں ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی شکل میں نازل ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے زندگی کے تمام اور گوشوں میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے کی اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ جو پیچیدگیاں ہیں سماج اور معاشرے میں، جو حالات کے اندر بگاڑ ہے، اللہ اس بگاڑ کو حل کرنے کی اور اس کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔